ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آزاد کشمیر کی ایک بہادر لڑکی سے جس نے 2005 کے زلزلے میں اپنا سب کچھ کھو دیا لیکن ہمت نہیں ہاری۔ ہم نے جو پہاڑ تھے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے، وہ باقاعدہ ہمیں یوں اپنی طرف آتے ہوئے فیل ہو رہے تھے اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اب قیامت آ گئی ہے اور اب کچھ نہیں بچے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہار کلاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج کی کہانی مظفر آباد آزاد کشمیر کی ایک ایسی باہمت لڑکی کی ہے جس کا زلزلے 2005 میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، دنیا نے دیکھا مظفر آباد میں جس نے تباہیاں مچائی تھی تو اس میں اس کا گھر سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ تو اس لڑکی، باہمت لڑکی نے عہد کر لیا کہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے بابا کا سہارا بننا ہے۔ اس نے ہمت کی، اپنی ایجوکیشن خود ہی مکمل کی اور اس کے بعد ایک اچھی جاب کر رہی ہیں آج، جس سے اپنے گھر کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان کی کہانی ان سے ہی پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں، جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس وقت آپ کیا کر رہی تھی اور کیا کام کر رہی تھی اس ٹائم؟ میں اس ٹائم کچن میں تھی، آئی تھنک سو، میں کچھ کام تھا، میں اس حوالے سے کچن میں گئی اور جیسے ہی گھر کی چھت ہلی، کچن کی چھت ہلی تو میں باہر نکلی۔ میں نے سوچا میں دیکھوں یہ کیا ہوا کہ ایک دم سے چھت مطلب پوری ہلی ہے نا، مینس کے میں بس یہ چیک کرنے کے لیے جیسے میں اپنے کچن سے باہر آئی، جیسے میں نے قدم اپنے باہر نکالے اور بس اتنا سا مطلب 1 منٹ کا ٹوٹل ٹائم تھا کہ اس میں نا وہ سارا چھت وہ گر گیا نیچے نا، مطلب کچن آپ لوگوں کا گر گیا؟ ہاں، ہمارا کچن گر گیا۔ میں پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور پھر میرا بھائی اور میری ماما جو ہے وہ اوپر روم میں سو رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو پوچھوں، ان کو آواز دوں، ان سے پوچھوں کہ آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ جاگ رہے ہو، آپ لوگ باہر آ سکتے ہو یا کچھ۔ لیکن میں جیسے ہی چلنے کے لیے قدم بڑھاتی تھی تو وہ زمین بالکل یوں ایسے ہل رہی تھی نا، بالکل باقاعدہ، مطلب میں قدم اسٹیپ اٹھا ہی نہیں سک رہی تھی، میں آگے چل ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو میں نے آوازیں بھی دی لیکن میری آواز نہیں پہنچی، کیونکہ اس ٹائم اس ارتھ کوئی کی آواز بالکل ایسی تھی جیسے ہیلی کاپٹر آسمان میں چل رہا ہو، مطلب آپ کے بہت زیادہ قریب ہو، اتنا شور اور اتنا اس کا جیسے ہوتا ہے نا ہیلی کاپٹر کی آواز اور گونج اور اس طرح کا شور تھا۔ اور سامنے ہمارے مظفر آباد میں آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہے، سامنے جو پہاڑ تھے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے، وہ باقاعدہ ہمیں یوں اپنی طرف آتے ہوئے فیل ہو رہے تھے اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اب قیامت آ گئی ہے اور اب کچھ نہیں بچے گا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی ایسے میرے گھر کی جو دیواریں جہاں پہ میری ماما اور میرا بھائی تھا اندر سو رہے تھے وہ گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب میں پریشان تھی کہ مجھ سے تو اسٹیپ بھی آگے نہیں لیا جا رہا، میں کیسے جاؤں، میں کیسے ان کو بچاؤں یا میں ان کی سپورٹ کیسے کروں، ان کو باہر کیسے لے کے آؤں۔ تو ہم لوگوں کی یہ کنڈیشن تھی، میری ماما اتنی مشکل سے بار بار وہ اٹھ کے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے نکلنے کی کوشش کرتی تھیں تو باہر نہیں نکل پاتی تھیں، وہ پھر جھٹکا لگتا تھا زلزلے کا اور وہ اندر چلی جاتی تھیں، وہ پھر جھٹکا لگتا تھا وہ پھر اندر۔ بلکہ اسی دوران میں ہمارے وہاں پہ نا بہت بڑے بڑے پتھرز کی گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پتھر ان کے پاؤں پہ بھی گرا، میری ماما کا پاؤں بھی زخمی ہوا بہت زیادہ۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بھائی کو لے کے کسی طریقے سے باہر نکلی۔ اور بھائی کی کنڈیشن تو ایسی تھی کہ ایک دم اس کی آنکھیں یوں اوپر کی اوپر ہی تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا ماما یہ کیا ہو گیا، ماما یہ کیا ہو گیا۔ اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سویا ہوا اچانک سے ایک بندہ اٹھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، ایک دم سے اتنا بڑا مطلب آپ لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو جائے، انسان کے بالکل ذہن و گمان میں بھی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر ماما نے بہت مشکل سے اس کو جب باہر لایا تو میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ تو باہر آئے ہیں ایٹ لیسٹ۔ اور چھوٹی بہن میری آئی تھنک سو وہ 3 یا 4 کلاس میں پڑھ رہی تھی، وہ اس کے ایگزام چل رہے تھے فائنل، وہ پیپر دینے کے لیے گئی ہوئی تھی اسکول میں، اور ہم لوگ اب اس کے لیے پریشان تھے کہ اب اس کا ہم کیا کریں، اس کو کیسے پتہ کریں۔ تو ماما باہر نکلی، ماما کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میری خود یہی کنڈیشن تھی، ہم لوگ بغیر دوپٹے بغیر جوتے کے ہم لوگ نکلے، جا کے ہم لوگ ایسے کھیت میں بیٹھے، بھائی کو بھی بٹھایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد میرا بھائی جو ہے نا اس کے تو دماغ پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ سائیکو پیشنٹ ہو گیا۔ اب تک جو ہے ہم لوگ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے 2 سال بڑے ہیں، لیکن وہ ماشاء اللہ سے گریجویشن بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے، ہم لوگ ان کا بہت ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہو پا رہے اپنی لائف میں، وہ نارمل نہیں ہو سکے۔ اچھا، آپ لوگ جب زلزلہ ہوا تو اس ٹائم آپ لوگ گھر سے باہر کیسے نکلے ساری فیملی؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں تو کچن میں تھی، میں جیسے ہی نکلی ہوں باہر تو کچن تو گر گیا، میں شاکڈ ایک دم سے ہوگی کہ اب میں کیا کروں، میں اپنی ماما کو اپنے بھائی کو کیسے باہر نکالوں، کیونکہ وہ یوں کر کے بالکل ہل رہا تھا اور اسٹیپ بھی آگے لینے نہیں ہو رہا تھا، اور ان لوگوں کو آواز دے رہی تھی، ان لوگوں کو آواز بھی نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ اس کی بھی گونج بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت مشکل سے پتہ نہیں اب کس طریقے سے اللہ پاک نے پتہ نہیں کون سی نیکی ہماری جو ان کے کام شاید میری ماما نے کی ہوگی، جو ان کے آگے اس ٹائم آئی، وہ لے کے اپنے میرے بھائی کو وہ باہر نکلی بمشکل سے۔ تو ہم لوگ جا کے کھیت میں بیٹھے، ہم
جیسے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا سا زلزلہ رکا تھما تو ساتھ ہی ہمیں پڑوسیوں کے چلانے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. ہم لوگوں کو ایسے ہی دوپٹے نہیں تھے, جوتے نہیں تھے, ننگے پاؤں بغیر دوپٹوں کے ہم لوگ بھاگے. ہم نے کہا پتہ نہیں شاید ان کے گھر کے چھت کوئی شاید نیچے آ گیا, کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گیا, خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا. ان کے ساتھ ہم ایسے ہی بھاگے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. جب ہم لوگ ان کے گھر میں پہنچے تو وہ لوگ اس لیے رو رہے تھے کہ ہمارا گھر گر گیا. ہم نے کہا یار چھوڑو دفع کرو گھر کو, وہ تو پھر اللہ پاک نے حکم ہوا اللہ پاک کا تو پھر سے بن جائے گا. کم از کم آپ لوگوں کی جان تو بچ گئی ہے نا, آپ لوگ اس پہ تو خوش ہو نا کہ شکر ہے کہ سب صحیح سلامت ہو. پھر ہم لوگوں نے جا کے ان کو حوصلہ تسلی وغیرہ دی, ان کو خاموش کروایا. اور وہ رات جو پہلی زلزلے کی رات تھی ہم لوگوں پہ تو قیامت کی گزری تھی. رات کو بارش بھی ہو رہی تھی نا؟ بارش بھی بہت زیادہ ہوئی تھی, بہت زیادہ بارش. بلکہ ہم لوگ تو وہاں پہ ٹینٹ لگا کے نیچے وہاں پہ رہ رہے تھے کھیت میں ہی نا, ٹینٹ لگایا تھا پڑوسیوں کے ساتھ ہی. ہم لوگ میرے ابو اور میرے بھائی یہاں پہ نہیں تھے, وہ سیالکوٹ میں تھے اس ٹائم, وہاں پہ جاب کر رہے تھے. تو ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوا کہ بڑے ابو جو تھے سربراہ گھر کا وہ بھی پاس نہیں تھا, چھوٹا ایک بھائی تھا وہ بھی نہیں تھا. اور سارے جو نا رابطے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, کوئی کال نہیں مل رہی تھی, کوئی کسی کو ہم لوگ کانٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. اور بے سر و سامانی بالکل, کچن بھی تباہ. اور تیسرا روزہ تھا اور سب روزہ رکھ کے تو صبح ظاہرہ نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن شریف وغیرہ پڑھ کے سوئے. اور بعد میں یہ ہو گیا حالت سب کے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ افطاری کا تو ہمیں ہوش ہی نہیں رہا. ہم لوگ کو اپنی جان بچانے کی پڑ گئی کہ اب کس طرح سے بار بار کیونکہ جھٹکے آ رہے تھے, بار بار آ رہے تھے. تو ہم لوگ جب رات کے ٹائم ادھر ٹینٹ لگا کے پڑوسیوں کے ساتھ ہی اسٹے کیا, رکے ہم لوگ. تو ظاہرہ نیند کہاں آتی ہے اس قیامت کی رات میں اور اتنی بے سر و سامانی میں, اور اتنا سب کچھ انسان کے ساتھ ہو جائے گا کہ ایک ہی منٹ میں سب کچھ ختم ہو جائے. اور ہم لوگ وہاں پہ جاگ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اتنی دیر میں پھر سے زلزلہ ہوا, وہ زمین بھی وہیں پہ بیٹھنا شروع ہوگی. اور ہم لوگ نکل کے باہر بھاگے. ہم لوگوں کے سروں پہ وہ ایک کمبل تھا جو ہم لوگوں نے اوڑا ہوا تھا, وہی ہم لوگوں نے سر پہ رکھا اور نکل گئے نا روڈ پہ چلنا شروع ہو گئے. ہم سارے اتنے موٹے موٹے اولے بھی اس ٹائم پڑے, وہ بھی سارے ہم لوگوں کے اوپر. مطلب ایسے کوئی آسمان سے اینٹیں برسا آ رہا ہے, پتھر بھی نہیں تھے, وہ اینٹوں کے تھے, اینٹیں تھیں پوری جو ہم لوگ کو لگی. اور بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آئی ہم لوگ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اور ہم لوگ پریشان تھے, بالکل مینٹلی بالکل سٹریس تھے, تو شوق تھے. اور ہم لوگ روڈ سے جا رہے تھے, ہم جا کے پھر ایک مسجد میں پناہ لی. مسجد میں بھی ایسے ہی پھر زلزلہ شروع ہوا تو پھر ہم لوگ وہاں سے بھی خوف کے مارے نکلے, باہر بھاگے, کیونکہ وہ بھی دیوانے پتھر کی تھی, وہ بھی گرنا شروع ہو گئی تھی. مسجد بھی شہید ہو گئی تھی. پھر ہم لوگ باہر ٹینٹ میں رہے. اور ایک فیملی تھی جن کا ایک کچن بچا ہوا تھا, سحری کے ٹائم وہ لوگ بیچارے پوری رات تو ہم لوگ خیر سوئے نہیں, وہیں پہ بے سر و سامانی بغیر ٹینٹ کے ہم لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے بارش میں رات گزاری. اور پھر صبح سحری کے ٹائم وہ جو بیچارے لوگ تھے ان جس کا کچن بچا ہوا تھا وہ لوگ گئے گھر میں جا کے, انہوں نے سحری وغیرہ بنائی اور لے کے آئے. 2-3 نوالے ابھی ہم لوگوں نے لیے. تو پھر سے زلزلہ سٹارٹ ہو گیا. مطلب بہت ہی جو نا بھیانک اور بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو ایکسپلین کیسے کروں. یہ بتائیں کہ ایسے اتنے مشکل واقعے کے بعد, اتنے مشکل حادثے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اپنی تعلیم بھی مکمل کیا آپ نے, اس کے بعد ایک جاب بھی کر رہی ہیں, پورے گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, یہ کیسے ممکن؟ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فیملی جو میرے خالہ لوگ ہیں اور ماموں لوگ ہیں ان سب نے اس ٹائم ہمیں سپورٹ کیا. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سی ہمیں ہیلپ جو ہے نا وہ انہوں نے لوگوں کے لیے جو بھجوائی تھی. ٹائم شاید پرویز مشرف کا دور تھا, اس نے ہمیں گھر کے لیے جو ہے نا فوج بھی آ گئی تھی آپ کی مدد کے لیے. ہاں فوج بھی آئی تھی, ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی راشن بھیجا گیا, ٹرکس بھی آتے رہے ہیں. لوگوں نے بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کی, پاکستان کے پنجاب والی سائڈ کے لوگوں نے اور ہر جگہ سے لوگوں نے بہت سپورٹ کی ہم لوگوں. اچھا یہ بتائیں وہاں پہ گھر دوبارہ بنانے میں کتنا ٹائم لگا, کیا ابھی بھی گھر کچھ ایسے ہیں جو بن رہے ہیں؟ ہاں جی, گھر تو جو ہے نا وہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے جو چیز ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ سے اس طرح سے نہیں ہو پاتی, لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میں تو اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جس نے سب کے لیے اتنا مطلب سوچا اور جس نے سب کو جو ہے نا دوبارہ سے چھت میں ایک چھت کے نیچے لانے کی کوشش کی, سب کو گھر دیا.